اللہ اکبر، غور کرو میرے عزیزو، ہمارے معاشرے کے اندر ہم نے دیکھا ہے یہ 3 دن جب قربانی کے آتے ہیں، گوشت کی زیادتی کے سبب کچھ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ جی گوشت بہت زیادہ ہے، دیکھ دیکھ کے اب طبیعت نہیں ہوتی کھانے کو، اب گوشت کو اتنا دیکھ دیکھ کے طبیعت نہیں چاہتی کھانے کو۔ نہ میرے بھائی، اس طرح سے منہ نہ بنانا، قربانی کے گوشت کے بارے میں کچھ نہ کہنا، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کریم کو یہ پسند تھا کہ قربانی کا گوشت کھایا جائے۔ پہلے دن قربانی کرنا سب سے زیادہ افضل، دوسرے دن قربانی کرنا پھر اس سے تھوڑا سا کم ثواب، تیسرے دن قربانی کرنا پھر اس سے تھوڑا کم ثواب۔ قربانی کرو، قربانی کا گوشت کھاؤ، مگر اتنا یاد رہے کہ قربانی کے گوشت کا جو طریقہ میرے مصطفیٰ نے دیا ہے، میرے آقا نے فرمایا، میرے مصطفیٰ کی پیاری شریعت کہتی ہے قربانی کے گوشت کے 3 حصے کر لو، 3 حصے کرنے کے بعد میں ایک حصہ صدقہ کر دو، غریبوں میں خیرات کر دو، غریبوں میں بانٹ دو، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دو، اور پھر ایک حصہ اپنے لیے رکھ لو، ایک حصہ اپنے لیے رکھ لو میرے عزیزو۔ مگر آج ہم نے معاشرے میں کیا دیکھا ہے، ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول کی تعلیم تو یہ ہے غریبوں مسکینوں کو کھلاؤ، غریبوں مسکینوں میں بانٹ دو، اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دو، مگر ہم کیا کرتے ہیں 10 دن تک اپنی فریج میں اسٹور کر کے رکھ دیا کرتے ہیں، 15 دن کے لیے اپنی فریج میں اسٹور کر کے رکھ دیا کرتے ہیں۔ اتنا ہمیں جو ہے ذرا سا بھی خیال نہیں رہتا کہ ہم نے قربانی کی ہے تو غریبوں کو بھی اس بہانے سے مل جائے، غریبوں کو بھی اس موقع پر گوشت مل جائے۔ ارے تمہیں اللہ نے دولت دی ہے، مال دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، تجھ کو اللہ نے نوازا ہے، تو پورے سال خرید کے بھی کھا لیتا ہے، تو ہر طرح سے کھا لیتا ہے، مگر ان غریبوں کو دیکھ لیا کر جو قربانی کے دنوں میں تیرے میرے دینے کی وجہ سے ہی گوشت کھا لیا کرتے ہیں۔ ان غریبوں کے بچے منتظر رہتے قربانی میں ہمارے پڑوسی، ہمارے محلے والے، ہمارے گاؤں والے ہمیں گوشت لا کر دیں گے، ہم پکا کر کھائیں گے۔ کیا کبھی تم نے سوچا ہے تمہارے گھر کے اندر تو 10 طرح کے پکوان تیار ہو رہے ہیں، مگر غریب کے بچے اس موقع پر بھی انتظار کرتے رہ جاتے ہیں کوئی گوشت لا کر دے گا، اور کچھ گوشت بانٹنے والے ایسے ہیں جو رسمن 2-2 4-4 بوٹیاں تقسیم کر دیتے ہیں۔ خدا کے لیے اتنا تو دیا کرو کہ غریب کے بچے کچھ کھا لیا کرے، اتنا تو دیا کرو۔ اور میرا اپنا ماننا اور میرا اپنا نہیں بلکہ صوفیہ کا طریقہ تو یہ ہے گوشت بھی غریبوں میں دو، شریعت کہتی ہے ایک حصہ مسکینوں کو بانٹ دو، گوشت بھی دو، اور اللہ نے توفیق دی ہے، نوازا ہے تو اتنا بھی کرو کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھو کہ گوشت تو دے دیا، اب اس کے پکانے کے لیے اس کے پاس میں باقی چیزیں بھی ہیں یا نہیں ہیں، اگر نہیں ہیں تو تم اس کو تھوڑی سی کچھ چیزیں بھی دے دیا کرو، تھوڑے مسالے بھی دے دیا کرو تاکہ وہ غریب بنا کر کھا سکے آسانی سے۔ اللہ اکبر۔ مگر ہم نے دیکھا ہے بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو عید قربانی کا گوشت رکھتے ہیں، محرم تک کھایا کرتے ہیں۔ بقرعید کے گوشت میں محرم کا حلیم تیار کیا جا رہا، فریج میں اسٹور کر کے رکھ دیا۔ خدا کے بندے، تو نے جانا نہیں اسلام کا مزاج کیا ہے، تو سمجھا نہیں میرے مصطفیٰ کی تعلیم کیا ہے، تو اسٹور کر کے رہتا ہے۔ اسلام کہتا ہے غریبوں کو کھلاؤ، اسلام کہتا ہے غریبوں کا خیال کرو، بانٹو، تقسیم کرو۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، موسیٰ کلیم اللہ، کلیم ان کا خطاب ہے، اللہ سے کلام کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک انسان ہے جو بے حد غریب ہے، بے حد غریب ہے،
ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے ہیں، اس غریب کے پاس سے آپ کا گزر ہوا۔ وہ غریب دیکھتا ہے، کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کہاں جا رہے ہو؟ فرمانے لگے میں اللہ سے کلام کرنے کوہ طور پہ جا رہا ہوں۔ وہ غریب کہنے لگا جا رہے ہو تو میرا ایک معروضہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دینا، میرا ایک پیغام رب کے حضور تک پہنچا دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بول کیا ہے؟ کہنے لگا میں نے آج تک کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، میں اتنا غریب ہوں کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہ کھا سکا۔ اللہ اکبر کہتا ہے اے موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہو، اللہ سے اتنا میرا پیغام کہہ دینا، اتنی میری گزارش عرض کر دینا کہ پروردگار میرے مقدر کا جو بھی رزق ہے، جو ساری زندگی میں مجھے رزق ملنے والا ہے، میرا خدا وہ رزق مجھے ایک بار میں عطا کر دے تاکہ میں ایک بار تو پیٹ بھر کے کھانا کھا سکوں۔ کہتا ہے پروردگار سے کہنا کہ میرا سارا رزق مجھے اللہ ایک بار میں دے دے تاکہ میں ایک بار تو کم از کم پیٹ بھر کے کھا لوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے جب ہم کلامی ہوئی، بات ہوئی، تو اس غریب کا پیغام بھی اللہ تک پہنچا دیا۔ یا اللہ وہ غریب کہتا ہے سارا رزق مجھے دے دے ایک بار میں۔ اے اللہ وہ کہتا ہے کہ ایک بار تو بھوک میں اپنی مٹا سکوں، پیٹ بھر کے کھانا کھا سکوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عرض کیا، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پروردگار نے اسے اس کا سارا رزق، اس کی زندگی بھر کا، اس کے مقدر میں جو بھی تھا اللہ نے عطا فرما دیا۔ اب میرے عزیزو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو آ گئے کوہ طور سے، کچھ وقت گزرا، ایک دن موسیٰ علیہ السلام کا اس طرف سے گزر ہوا، آپ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ وہی غریب جو کل کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے سارے مقدر کا رزق ایک بار میں دے دے تاکہ میں ایک بار پیٹ بھر کے کھا سکوں، وہ انسان ہے، اسی کے گھر پہ لنگر چل رہا ہے، غریب آ رہے ہیں کھا کے جا رہے ہیں، اللہ کے نام پہ لوگوں کو کھلا رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں کھا کھا کے جا رہے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ نے دیکھا، حیران ہوئے، اس غریب کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی، اس کے پاس اتنا مال کہاں سے آیا، یہ لنگر جاری کیے ہوئے ہے۔ آپ حیران ہے، پتہ کرنے پر معلوم ہوا یہ تو روز اسی طرح سے کھلاتا ہے، روز اس کے دروازے پہ آتے ہیں غریب، روز کھا کے جاتے ہیں، سیر ہو کے جاتے ہیں، شکم سیر ہو کے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار سے عرض کر دیا، اے میرے مولا، اے رب لم یزل ولا یزال، میں سمجھا نہیں معاملہ کیا ہے۔ اے مولا، جو اتنا غریب کہ اسے ایک دن بھی پیٹ بھر کے کھانے کو نہ ملا، اب اس کے گھر پہ لنگر چل رہے ہیں، وہ لوگوں کو کھلا رہا ہے، روز لنگر ہے، یا اللہ اس پر اتنی دولت اتنا مال کہاں سے آیا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ وہ انسان بڑا سیانہ نکلا، بڑا چالاک نکلا۔ یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ پروردگار نے فرمایا میں نے جب اسے اس کے مقدر کا سارا رزق دے دیا، اس نے خود نہیں کھایا، اس نے وہ سارا غریبوں کو کھلا دیا، یتیموں مسکینوں کو کھلا دیا۔ تو میرا تو وعدہ ہے کہ جو میری راہ میں میرے نام پہ خرچ کرے گا یا میرے نام پہ بھوکوں کو کھلائے گا، میں اسے مزید عطا کرتا جاؤں گا، میں اسے اور زیادہ عطا کرتا جاؤں گا، میں نعمتیں بڑھاتا جاؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے وہ بڑا سیانہ نکلا، میں نے اسے دیا، اس نے غریبوں کو کھلایا، پھر میں نے اور دیا، نعمتیں بڑھائیں، وہ اور کھلا رہا ہے، وہ کھلاتا جا رہا ہے، میں بڑھاتا جا رہا ہوں، وہ لوگوں کو کھلاتا جا رہا ہے۔ اور میرا تو وعدہ ہے جو میری راہ میں ایک خرچ کرے میں اسے ایک کے بدلے 10 عطا کرتا ہوں، وہ ایک کو کھلاتا ہے میں اسے ایک کے بدلے 10 کا رزق دیتا ہوں، وہ 100 کو کھلاتا ہے میں 1000 کا اس کو دے دیا کرتا ہوں۔ وہ بڑا سیانہ نکلا، وہ بڑا ہوشیار نکلا، وہ غریبوں کو کھلاتا جاتا ہے، میں اس کا مال بڑھاتا جاتا ہوں۔ تو یہ ہے غریبوں کو کھلانے پر اللہ تعالیٰ نعمتیں بڑھاتا جاتا ہے۔
پروردگار نعمتوں میں اضافے فرماتا ہے، مگر یہاں فریج میں 10 دن کے لیے سٹور کر کے رکھ دیا، کسی غریب کو نہیں کھلائیں گے، سارا خود کھائیں گے۔ کبھی کباب بنا رہے ہیں، کبھی جو ہے الگ الگ قسم کی ڈشز تیار ہو رہی ہیں۔ یوٹیوب پر اس وقت دیکھو ٹرینڈ چلا ہے، فیس بک پر دیکھو نئے نئے طریقوں کے پکوان، وہ کک بیٹھے ہوئے سکھا رہے ہیں۔ آ رہی ہے بقرعید، آ رہی ہے یہ کباب بنانا، اس طرح کا قورمہ بنانا، اس طرح سے بکرے کی چاپ بنانا، اس طرح سے آپ یہ کرنا، سارا سکھا رہے ہیں۔ ارے خدا کے لیے ٹھیک ہے، جس طرح سے تمہیں کھانا ہے بناؤ کھاؤ، مگر غریبوں کو ضرور کھلانا۔ شریعت کہتی ہے، اسلام کہتا ہے 3 حصے کرو، 3 حصے کرنے کے بعد میں ایک حصہ غریبوں یتیموں مسکینوں میں بانٹ دو، دوسرا حصہ اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دو، جو تیسرا حصہ بچے وہ اپنے لیے رکھ لو۔ اور ایک چیز میں یہاں پر اور ایک مسئلہ بیان کر دوں، جو حصوں والی قربانی ہوتی ہے، 7 لوگ مل کر ایک بڑا جانور لے کر قربانی کرتے ہیں۔ بعض جگہوں پر دیکھا گیا جب گوشت تقسیم ہوتا ہے تو اندازے سے تقسیم کر دیا کرتے، اتنا تجھے اتنا تجھے اتنا تجھے، کہتے کم زیادہ ہو جائے تو معاف کر دینا، سب اپنے ہی لوگ ہیں۔ لیکن اسلام کہتا ہے ایسا ہرگز نہ کرنا، ناپ کے تول کے دینا، برابر دینا، ایک بوٹی کسی پر کم نہ جائے، ایک کسی پر زیادہ نہ جائے، اس لیے کہ ایک دوسرے میں آپس میں تو تم انڈرسٹینڈنگ ہے، کہہ رہے ہو کہ ایک دوسرے کو معاف کر دیا، لیکن اللہ کا دین، اللہ کا پیارا مذہب، پروردگار کا عطا کردہ مذہب اور مصطفیٰ کریم کی دی ہوئی شریعت کہتی ہے ناپ کے تول کے وزن کر کے برابر تقسیم کرو، کم زیادہ نہ ہونے پائے۔